يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، آج تراویح میں غالباً تیسری رکعت میں ہم نے یہ آیتیں سماعت کی۔ یہ سورہ انفال کی 30 اور 31 اور 32 اور 33 تقریباً 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اور اللہ کے لیے آنے والی مصیبتوں پر اپنے آپ کو صبر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس صبر کی بنیاد پر اور ان کو اس قربانی کے بدلے میں اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تعالی عنایت فرماتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اصل میں ان آیتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں۔ اس موقع سے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے مدینہ جانے کا حکم فرمایا تھا۔ آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو اور اس واقعے کو یاد کرو جبکہ یمکر بک الذین، مشرکین مکہ، الذین کفروا جو کفر میں ڈٹ گئے تھے، انہوں نے مکر کیا، یمکر بک، آپ کے ساتھ مکر کیا ان کافروں نے، کہ لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر دیں، آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا یہ کہ آپ کو مکۃ المکرمہ سے در بدر کر دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ سازش کرتے ہیں، یمکرون کرتے رہتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی بھی تدبیریں کرتا ہے۔ مشرکین بھی سازش کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور جو اللہ کی تدبیر ہے وہ بہترین تدبیر ہے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، ہمارا قرآن، آیاتنا ہمارا قرآن، قالوا قد سمعنا لو نشاء تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کہ ہم نے ایسا کلام سن رکھا ہے، قد سمعنا سن رکھا ہے، لو نشاء لقلنا اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ لیں، ایسا کلام ہم بھی کہہ لیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پچھلے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ دین، جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر یہ تیرے نزدیک حق ہے تو فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا آپ کے یہاں اللہ اے پروردگار عالم تو ہم پر عذاب لے کر آ، عذاب علیم، دردناک عذاب لے کر آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں بھیجتے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، وہاں پر جہاں یا ان لوگوں میں جن لوگوں میں آپ موجود ہیں، یعنی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ موجود ہیں ہم وہاں پر عذاب نہیں بھیجتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور ایسی قوم پر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتے جو قوم کے رہنے والے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، استغفار کرتے ہیں۔ یہ جو ہے تقریباً 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اور معارف القرآن میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جب مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان مکے میں رہتے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی ہے، ہر قسم کی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن ہماری یہ جو تدبیریں ہیں وہ تدبیریں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں، لوگ روزانہ دن بدن ایمان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے شعبہ ابی طالب میں 3 سال قید کیا، لیکن ان کی جو مہم تھی، ان کی جو دعوت تھی، وہ دعوت باقاعدہ چلتی رہی، لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہے۔ اور ایک قدشہ یہ بھی ہوا کہ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام اور بہت سارے لوگ مکۃ المکرمہ آتے اور آ کر ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ جب مدینہ کے لوگ مکے میں آ کر ایمان میں داخل ہوئے اور مدینہ واپس چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام رہا کہ مدینہ منورہ کے جو لوگ انصار صحابہ تھے، بہت سارے مکے کے وہ لوگ جو مکے میں بہت ہی زیادہ مشرکین کے ظلم برداشت کر تھک گئے تھے، ان لوگوں کو مدینہ بلا لیا اور یہ لوگ مدینہ چلے گئے۔ تو جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ مکے سے لوگ ہجرت کر مدینہ چلے جا رہے ہیں اور ان قریب یہ بھی وقت آئے گا کہ یہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر چلے جائیں، اور جب مدینہ چلے جائیں گے تو مدینہ ان کا مرکز بن جائے گا، اور جب مدینہ مرکز بن جائے گا تو ان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی، اور طاقت مضبوط ہوگی تو پھر یہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، ہمارے ساتھ
لڑائی کریں گے۔ تو انہوں نے یہ سارا نظام جب سوچا تو سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو ایک جٹ ہو کر ایسی تدبیر یا ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ انہوں نے ایک ایسی جو ہے سازش رچی جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ مکے کے سارے سرداروں کو جمع کیا جائے اور جمع کر کر مشورہ کیا جائے۔ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس دار الندوہ قصی بن کلاب کا مکے میں ایک بہت ہی مضبوط گھر تھا، مکے میں بہت مضبوط، کعبۃ اللہ کے بالکل قریب۔ کتابوں میں لکھا ہے تفسیر میں، باب الزیارات آج جہاں پر ہے کعبۃ اللہ میں، وہیں پر جو ہے یہ دار الندوہ تھا، قصی بن کلاب کا گھر تھا۔ لوگ وہاں پر آتے، مشرکین مکہ بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے اور مشورہ کر کر جو سازشیں کرنی تھی وہ کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے دار الندوہ میں سارے سرداروں کو جمع کیا اس میں پیش نضر بن حارث، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سرداران کو جمع کیا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ خفیہ سازش چل رہی تھی، بالکل سردار جمع تھے، دوسرے کوئی افراد کو آنے کی اس میں اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب ان کا جو ہے مشاورتی مجلس لگا اور یہ سب جمع ہونے لگے تو اتنے میں کہتے ہیں کہ شیطان ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں، بوڑھے آدمی کی شکل میں وہاں پر پہنچ گیا ان کے مشورے میں، ان کی اس سازش میں۔ جب دربان نے اسے روکا تو اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، نجد کا باشندہ ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو مصیبت تم لوگوں پر آ پڑی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو مصیبت سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جو مصیبت تم پر آ پڑی ہے اس مصیبت کے سلسلے میں تم لوگ مشورہ کر رہے ہوگے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے مشورے میں شریک ہو جاؤں اور ممکن ہے اچھی رائے دے سکوں۔ جب مشرکین کو اطمینان ہو گیا تو شیطان کو بھی بلا لیا جو نجدی شیخ کے بھیس میں آیا ہوا تھا۔ مشورہ شروع ہوا تو انہوں نے، ابو جہل نے پہلے تقریر کی اور سارے جو ہے سرداروں کو ورغلایا، کہا کہ ہماری پوری کوششیں بیکار جا رہی ہیں، اکارت جا رہی ہیں، ہم نے جو جو کوششیں کی ہیں ان لوگوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ کام آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ شعبہ ابی طالب میں ہم نے بند کیا، لیکن اس وقت میں بھی ان کے جو ہے ان کی دعوتی مہم چلتی تھی۔ شعبہ ابی طالب میں اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن جب جو ہے حج کے ایام میں مدینے سے قافلے آتے تھے تو اللہ کے نبی باقاعدہ وہاں آ کر دین کی دعوت دیتے تھے، تو صحابہ ایمان میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے تقریر ختم کی اور کہا کہ آج ہم کو فائنل فیصلہ لینا ہے، اور ایسا فیصلہ جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام و نشان اس دنیا سے مٹانا ہے۔ چنانچہ لوگوں میں سے ایک آدمی، ایک مشرک، ابو البختری بن ہشام، اس نے یہ کہا کہ ایک کام کریں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے باندھ دیں گے انہی کے گھر میں، انہی کے مکان میں
زنجیروں سے جکڑ کر ان کے گھر میں باندھ دیں گے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت مر جائیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مشورہ ابو البختری نے دیا تو یہ شیخ نجدی جو شیطان تھا وہ کہنے لگا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے، یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاران کو، صحابہ کرام کو؟ کتنی محبت ہے حضرات صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ لوگوں نے گھر میں باندھ دیا تو ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اور یہ لوگ اکٹھے ہو کر یہ کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھڑا لیں گے اور تمہارے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے شیخ نجدی کی حمایت کی، کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو ابو الاسود ایک مشرک تھا، اس میں وہ رائے دیا، مشورہ کیا، اس نے یہ رائے دی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، ہم تو اسے جو ہے دیکھیں گے نہیں، اب بہرحال وہ کہیں بھی جا کر زندگی جیسے گزارنا ہے گزار لیں۔ تو پھر شیخ نجدی کہنے لگا کہ یہ مشورہ، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ بھیجو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ جانتے ہیں، احلا من الاصل لسان محمد احلا من الاسد، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اجنبی لوگوں میں جائیں گے اور اجنبی لوگوں میں یہ اپنا پیغام سنائیں گے اور لوگ جو ہے پے در پہ ان کے جو ہے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی، مزید ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جب طاقت بڑھ جائے گی تو پھر یہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ تو پھر ابو جہل نے، صاحب الرائے تھا ابو جہل اور بہترین رائے دیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ جو بات اہم ہے کہنے کی وہ تم لوگ نہیں کہہ رہے ہو، میرے ذہن میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مکے کے تمام جتنے سرداران ہیں، جتنے قبیلے ہیں، ان قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کریں گے، ایک ایک نوجوان کا انتخاب کریں گے اور اس نوجوان کے ہاتھ میں بہترین تلوار سونپ دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، اور جیسے ہی صبح میں وہ گھر سے باہر نکلے تو سارے مل کر حملہ کریں گے، سارے مل کر حملہ کریں گے۔ اگر ہم حملہ کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے جائیں گے، تو ایسے وقت میں بنو ہاشم ہم سے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے تو ان کے پاس کوئی زبان نہیں ہوگی، اس لیے کہ پورے قبیلے والوں نے مل کر قتل کیا ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی ہوتا تو قصاص کا مطالبہ کیا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ہم فلاں آدمی کو قتل کریں گے، لیکن پورے قبیلے والوں نے مل کر قتل کیا ہے تو قصاص سے ہٹ کر بات دیت پر آ جائے گی، اور اس وقت میں دیت جو ہے ایک آدمی کی 100 اونٹ تھے تو ہم 100 اونٹ دے دیں گے، سارے مل کر جمع کر 100 اونٹ دے دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا اور نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ سازشیں رچ رہے تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیتیں دے کر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ تینوں باتیں جو 3 مشورے دیے تھے، وہ تینوں باتوں کو پیش کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں دی اور کہا کہ نبی جی رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں،
رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں، کسی اور کو اپنی جگہ پر سلا دیں، اور رات میں آپ یہاں سے ہجرت کے لیے نکل جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں اپنے گھر سے نکلے، رات کا وقت تھا، اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور حضرت علی سے یہ فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جانا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور محمد عربی کے بستر پر جو سو رہا ہے ہو سکتا ہے اس پر بھی حملہ ہو تلواروں کا۔ حضرت علی کے علم میں تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر اتنا یقین تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اے علی تم میرے بستر پر سو جانا، اور جب صبح ہوگی تو جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان امانتوں کو لوٹا کر تم مدینہ چلے آنا، مدینہ چلے آنا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل میں یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی کیا اس رات میں آپ کو نیند آئی تھی جس رات میں اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر سلایا تھا؟ جبکہ جو ہے مشرکین مکہ تقریباً جو ہے ایک تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں یا تفسیر معارف القرآن میں کہ 100 افراد مشرکین کے جمع ہو گئے تھے، 100 افراد جمع ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا کہ کیا اس رات میں آپ کو نیند آئی تھی جب مشرکین مکہ تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر آپ کو سلایا تھا؟ تو حضرت علی کا جواب سنے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں جتنی گہری نیند اور جتنے اطمینان کے ساتھ سویا شاید کہ میں کسی دوسری راتوں میں اتنا سویا ہوں، اس لیے کہ دوسری راتوں میں مجھے یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، کہیں میری موت نہ آ جائے۔ لیکن اس رات جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح میں سارے امانتیں لوگوں کو تقسیم کر کر واپس چلے آنا مدینہ، تو مجھے یہ یقین ہو گیا تھا تو آج کی رات مجھے موت آنے والی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس رات میں پورے اطمینان کے ساتھ آرام کیا، پورے اطمینان کے ساتھ سورا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ صبح میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکل گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مٹھی میں کچھ جو ہے کنکرے لیے، مٹی لیا اور ان کے اوپر اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان کے اوپر بعض روایات میں آتا ہے اونگ کو مسلط کر دیا۔ جو لوگ کھڑے تھے وہ کھڑے کھڑے سو رہے تھے، جو لوگ بیٹھے تھے وہ بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکل گئے، ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا، کچھ بھی ان کو احساس نہیں ہوا۔ بعض جو ہے روایات میں آتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو شیطان دوبارہ آیا، آ کر ان کو جگایا، کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کس کے انتظار میں ہو؟ جس کے انتظار میں ہو وہ تو یہاں سے نکل گئے، اور وہ ایسے بھی نہیں گئے، تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گئے ہیں، تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جاگ کر اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو سب کے اوپر مٹی تھی، تو تب ان کو احساس ہوا۔ اندر گئے، حضرت علی تھے، اور پھر حضرت علی کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے بحث و مباحثہ ہوا، پھر وہاں سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے چلے۔ جب قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے غار میں جا کر چھپے ہوئے تھے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو ذریعہ بنایا، کبوتر کو ذریعہ بنایا، مکڑی نے جالا بن دیا. کہتے ہیں کہ بالکل غار کے پاس پہنچ چکے تھے، لوگ جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ اندر گئے ہوں گے. مکڑی کا جالا دیکھا، کبوتر کے انڈے دیکھے. تفسیر میں آتا ہے 1 یا 2 انڈے جو ہے کبوتر نے دے دیے تھے. تو جب انہوں نے کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہاں پر نہیں ہیں، وہ واپس چلے آئے. لیکن اس وقت میں جو انہوں نے یہ جو سازش رچی تھی، جو بیٹھ کر دارالندوہ میں مکر کیا تھا، اس مکر کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یمکرون کا لفظ استعمال کیا ہے. یمکرون کا مطلب یہ ہے، یمکرون فعل مضارع، عربی میں فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکر کرتے رہیں گے. پہلا واقعہ تو بیان کر دیا اور آخر والی آیت میں فرمایا کہ یہ مکر کرتے رہیں گے اور اللہ بھی تدبیر کرتا رہے گا. اللہ بھی تدبیر کرتا رہے گا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کیا، لیکن زمانے جاہلیت کے بعد آج تک مشرکین کسی بھی طریقے سے اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی، قرآن کو ختم کرنے کی آج بھی سازشیں کر رہے ہیں. وَيَمْكُرُونَ سازشیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کر ان کی سازشوں کو ختم کر دیا تھا، ان کی سازشوں کو تہس و نہس کر دیا تھا، ویسے اللہ قیامت تک جتنے مشرکین، جتنے اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سازشوں کو مڑوڑ دے گا، سازشوں کو ختم کر دے گا. مکر کہتے ہیں ایسے ہیلے اور بہانے کو، ایسے ہیلے اور بہانے کو جس ہیلے اور بہانے سے مد مقابل کی یعنی دشمن کی جو منشا اور چاہت ہوتی ہے، اس منشا اور چاہت کو ختم کرنے کا نام مکر ہے. تو حضرات علماء فرماتے ہیں ایک مکر محمود ہے اور ایک مکر مذموم ہے. یعنی ہیلے بہانے کرنے کا ایک، اگر کسی برے کام کو دور کرنے کے لیے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہوں، کسی سازش کو توڑنے کے لیے اگر مکر کیا جا رہا ہو تو وہ مکر محمود ہوگا، یعنی وہ مکر اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوگا. اور اگر کسی اچھی چیز کو ختم کرنے کے لیے مکر کیا جا رہا ہو تو وہ مکر مذموم ہوگا، جسے سازش کہا جاتا ہے، جسے جو ہے ریشہ دوانیاں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی بہترین سازش کرتا ہے اور ظالموں کو، مشرکوں کو اور دشمنوں کو ان کی سازشوں کو توڑ کر انہی کو عاجز کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں یہاں تک جو ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی ابتدا کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور آگے کی آیت میں جو ہے فرماتے ہیں نضر بن حارث جو ان لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت زیادہ زور شور میں ابو جہل کے بعد نضر بن حارث کا نمبر آتا تھا. کہتے ہیں کہ وہ تاجر آدمی تھا اور ملک شام اور ملک یمن ادھر ادھر جانے کی وجہ سے وہ تورات انجیل سن چکا تھا. تو جب اس نے قرآن مجید کی آیتیں سنی، قرآن مجید کی آیتیں جب سنی، اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو، یہ قرآن میں تو سن چکا ہوں.
قد سمعنا، میں سن چکا ہوں، پہلے ہی سے سن چکا ہوں، اس لیے کہ تاجر تھا، تجارت کی غرض سے جاتا تھا، تو یہ کہنے لگا جیسے تورات میں نے سنا ہے، انجیل میں نے سنا ہے، ویسے قرآن کے سلسلے میں بھی کہنے لگا کہ میں سن چکا ہوں، اگر میں چاہوں تو اس طرح کا کلام اپنی زبان سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پوری دنیا کی طاقت، آج تک 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 1444 سال قرآن مجید نازل ہو کر نہ اس کا زیر بدلا گیا نہ اس کا زبر بدلا گیا۔ جو مکے میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہی قرآن مجید ہندوستان کے قریوں میں بھی پڑھا جاتا ہے اور افریقہ کے جنگلوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ نہ وہاں کا زیر بدلا ہے نہ یہاں کا زیر بدلا ہے۔ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے وہ قرآن اللہ نے اپنے ذمے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لے کر اس قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اور آج بھی قرآن محفوظ ہے، آج بھی قرآن محفوظ ہے۔ دنیا اور دنیا کی پوری طاقت مل کر قرآن کے ایک آیت کا بدل لانے کی انہوں نے کوششیں کی اور کوششوں میں ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ کسی موقع سے آپ کو بتایا جائے گا کہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے بہت کوششیں کی، اتنی کوششیں کی قرآن میں آیتوں کو بدلنے کی، ہیر پھیر کرنے کی، اور یہ کہنے کی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس نے ایسی جو ہے چیزیں پڑھ کر سنائی جس سے لوگ سنیں گے تو جو ہے ایسے محسوس کریں گے کہ یہ آدمی مسخرہ تھا، یہ آدمی مسخرہ تھا۔ ایسے مسخرہ پن اس کی ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آدمی جب نضر بن حارث یہ کہا کہ میں بھی اس طرح سے قرآن لا سکتا ہوں، تو حضرات صحابہ کرام نے اسے لاجواب کر دیا، کہا کہ تم ایک سورت نہیں ایک آیت اس کے برابر لا کر دکھاؤ، تو لا نہ سکا۔ وہ دکھا نہ سکا۔ چنانچہ جب وہ عاجز آ گیا تو اب وہ کہنے لگا کہ اگر یہ دین جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہی حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو تم جو ہے اللہ کو کہہ کر عذاب نازل کر دو پتھروں کا کہ آسمان سے پتھر برسیں، یا دردناک عذاب آئیں جیسے پچھلی قوموں کو آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دو چیزیں آج جو ہم سب اپنے اپنے گھروں میں مامون محفوظ جو ہیں اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ حضرات انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، حیات رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قبروں کو اور قبروں کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھائیں۔ روایات موجود ہیں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں، اس جگہ میں جہاں آپ موجود ہو وہاں پر عذاب نہیں بھیجتی۔ اور اللہ کا یہ نظام بھی رہا، پچھلے بھی جتنے انبیاء اور ان کی قوموں پر عذاب بھیجا اللہ نے، تو حضرات انبیاء کو پہلے ان جگہوں سے نکال لیا، کہا کہ تم حضرت نوح علیہ السلام سے فرما دیا
تم کشتی میں سوار ہو کر نکل جاؤ، پھر بعد میں عذاب لایا۔ اور دیگر انبیاء حضرت لوط علیہ السلام کے لیے، حضرت ہود علیہ السلام کے لیے، کل جیسے میں نے قوم عاد کا ذکر کیا تو حضرت ہود علیہ السلام کو ایک جو ہے باغیچے میں جانے کا حکم دے دیا تھا، تو وہ باغیچے میں چلے گئے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ تو انبیاء کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں دیتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جہاں آپ موجود ہوں وہاں پر ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ حضرات مفسرین نے دو تفسیریں اس کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مکے میں جب موجود تھے اس وقت اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مکے میں موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں بھیجیں گے، لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے آنے کے بعد مدینہ آئے، اور مدینے میں آپ کی وفات کے بعد بھی آپ روضہ اقدس میں حیات ہیں، جس کی وجہ سے آپ جب تک حیات رہیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی اجتماعی عذاب یعنی ایک ساتھ ساری زمین میں بسنے والوں کو ہلاک اور برباد کر دینا یہ نہیں کر سکتے۔ یہ بعض مفسرین نے تفسیر بیان فرمائی۔ مطلب یہ کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے تو قیامت تک اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ نے بھی۔ ہاں کسی قوم کسی ملک کے اندر عذاب آ جائے، زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، یہ ممکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ان باتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ میری قوم میں خسف ہوگا، مسق ہوگا۔ خسف ہوگا یعنی زمین کھسکے گی، زلزلے آئیں گے اور لوگ اس کے اندر دھس جائیں گے، اور مسق ہوگا یعنی بہت سارے گنہگاروں کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالی بندر کے چہرے بنا دے گا، خنزیر کے چہرے بنا دے گا، لیکن یہ اجتماعی طور پر نہیں ہوگا، کسی علاقے میں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے میں اور آپ اس جہاں پر آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ فرمایا کہ مشرکین کو مکے میں عذاب نہ آنے کی تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر معارف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جب طواف کرتے تھے مشرکین، اگرچہ کہ بتوں کی پوجا کرتے، لیکن جب طواف کرتے تو طواف کرتے کرتے کہتے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، غفرانکا یہ لفظ فرماتے، غفرانکا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لفظ غفرانکا ان کی زبان پر چڑھ گیا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مکے میں عذاب نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اگرچہ کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن جب طواف کرتے تو طواف کرتے کرتے غفران کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور جب اللہ کا استغفار کیا جاتا ہے کسی قوم کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی خاندان کے اندر، کسی قبیلے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی کا ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں عذاب کو نہیں بھیجتے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ مومن بندوں کو چاہیے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں استغفار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود معصوم ہونے کے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 5 مرتبہ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے،
تو اللہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان جو ہے آیات مبارکہ سے یہ سبق لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو قربانی دینے کی وجہ سے، مشرکین مکہ کے ظلم کو برداشت کرنے کی وجہ سے، مجاہدہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ ترقی دی میں بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام ہوا کہ آخرت کا مقام تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو فرمایا کہ جیسے صحابہ کی زندگی کو اور ان کی آخرت کو اللہ نے بنایا، ہم کو بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام عنایت فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مطابق اپنے آپ کو مجاہدہ اور قربانی دینے والا بنائیں۔ جب بھی کوئی ایسی حالت آئے، مومن ہو اور اس کے اوپر کوئی قربانی نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، تو قربانی آئے تو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے لیے آج کی آیتوں میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا عذاب رکے گا، اور اللہ کا عذاب رکے گا تو ہماری زندگیاں امن و امان کے ساتھ چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔